جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اور دیگر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ان سے ہماری گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے تو ان فرقوں کی یا گروہوں کی یا مکاتب فکر کی بات کی ہے. میرے نزدیک تو پوری انسانیت سے ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. سب اولاد آدم ہیں، یہودی مسیحی بھی ہیں، تو سختی کے کیا معنی ہے؟ ہمارے پیغمبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب انفضوا من حولک. اگر آپ درست ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے، سب چھٹ جاتے. تو اس لیے ہمارے دین میں تو نرمی کو، محبت کو ایک بنیادی اصول بنایا گیا ہے. آپ نے اچھا کیا توجہ دلائی. میں سب نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آپ پر کھول دیا ہے، آپ کے نزدیک کوئی چیز حق ہے، تو یہ اس حق کا تقاضا ہے کہ آپ اسے شائستگی کے ساتھ پیش کریں. آپ کا لب و لہجہ احترام کا لب و لہجہ ہونا چاہیے. آپ یہ مانیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ آپ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. اختلافات کے معاملے میں جذباتی ہو جانا، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے علم لے کے اٹھ کھڑا ہونا، اس کے لیے دوسروں کے بزرگوں کو طعن و تشنیع کا ہدف بنا لینا، کبھی ماضی کے بزرگوں کا پیرہن چاک کرنا، کبھی حال کے بزرگوں کا چاک کرنا، یہ ناشائستگی، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اپنی بات کہیے اور دلائل کے ساتھ کہیے، دوسرے کی بات سنیے اور اس کی صحیح ترین تعویل کر کے اگر کوئی بات کہنی ہے کہیے. آپ کو تنقید کرنی ہے تو پہلے دوسرے کا موقف اس کے اندر اتر کر سمجھیے، جب وہ متعین کر لیں تو اس کے بعد اس کے بارے میں اپنی تنقید شائستگی سے بیان کر دیجیے. طنز، تعریض، استخفاف، استہزاء، دوسروں کے نام رکھنا، تنابز بالالقاب کرنا، یہ سب چیزیں حرام کے درجے میں ممنوع ہیں. ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. تو میں نے تو ہمیشہ اسی بات کی تلقین کی ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کون آدمی مجھ سے کوئی محبت کا تعلق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. دنیا میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں، ہر ایک کے پاس. اب صورتحال یہ ہے کہ چاقو بھی ہے اور چھری بھی ہے، کہاں گھونپ دے گا. سوشل میڈیا ایسے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں سب لوگ اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے فکر کو صحیح سمجھتے ہیں تو از راہ کرم جن اخلاقی اصولوں کے ہم علمبردار ہیں ان کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کیجیے. کوئی آدمی اگر بدترین طریقے سے بھی ہم پر تنقید کرتا ہے تو نظر انداز کر دیجیے. زیادہ سے زیادہ اس کی دلیل پر بات آپ کریں، اور وہ بھی بہت محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے سے اور شائستہ اسلوب.